خوشیاں مناؤ سرور انبیاء آ رہے ہیں۔ حضرت آپ سے اور ایک گزارش ہے، آج نہیں انشاءاللہ پھر کبھی میرے پاس کچھ سوالات ہیں جو کہ اگر ابھی تو میں بھی تھوڑا آفس میں حضرت، شاید آپ بھی کام پہ ہوں گے، کبھی ایک 15 سے 20 منٹ نکال کے جو میرے سوالات ہیں، جیسے شرک کس کو بولتے ہیں، بدعت کس کو بولتے ہیں، اور ہمارے اہل سنہ والجماعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے، اگر میں آپ سے سوالات کروں اور یہ اگر میری وائس اور آپ کی وائس جو ہے اگر آپ اپنے چینل پہ ڈالتے ہیں تو جیسے میں انجان ہوں حضرت ان چیزوں سے، تو شاید دوسرا بھی اگر کوئی سن لیتا ہے تو شاید اس کو بھی تھوڑا مدد مل جائے گی حضرت۔ کہ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وہ چیز میں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ایسا کر کے۔ جیسے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ جی حضرت، ایک منٹ ہولڈ کریے گا۔ جی اچھا۔ پہلے یہ بتائیے آپ کرتے کیا ہیں، کاروبار کیا ہے آپ کا؟ جی حضرت، میں گورنمنٹ آفس میں ایز اے کانٹیکٹ بیسس پہ میں کام کرتا ہوں حضرت، کمپیوٹر پہ میرا کام ہے۔ اچھا، تو آپ سنی حنفی بریلوی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتایا، جی ذرا ایک سیکنڈ رک جائیے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے حضرت۔ تھوڑا سا کام میرا ایسا ہے نا، تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں۔ میں نہیں یہ کہہ رہا حضرت۔ ہوں، اب میں نے سب کام چھوڑ دیا ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے جو پاپلیٹ کا ذکر کیا کہ یہ لوگ پاپلیٹ چھپا کے بانٹ رہے ہیں، جی حضرت بالکل صحیح ہے۔ کیا کبھی سوچا آپ لوگوں نے، آپ ریکارڈ کر رہے ہیں نا؟ ہاں ریکارڈ ہے حضرت میرے پاس۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ یہ لوگ جو پاپلیٹ چھپواتے ہیں کیا یہ اپنے پرسنل پیسوں سے چھپواتے ہیں؟ نہیں حضرت، یہ لوگوں کی تو پوری جماعت ہوتی ہے نا حضرت کے وہ۔ ہاں، میں وہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا یہ لوگ کے پاس فنڈ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ چھپوانے کے لیے؟ شاید میری نظر میں سعودی کے کچھ وہاں سے آتا ہے۔ میں وہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جی یہ لوگوں کی ایک موٹیو ہے، یہ لوگ ایک ایسے دین کے دشمن ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ وہی تو چاہ رہے ہیں سر۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سعودی عرب میں بادشاہ جب بیمار ہوا، جی ابھی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، جی تو انہوں نے پورے عرب کے اندر اس کی فوٹو لگائی، اسٹیچو بنوایا۔ ہاں لگائی تھی، میں راہل اور بھائی اس سے پہ سنا تھا حضرت۔ اور اس پر راہل بھائی نہیں، یہ تو پورے عرب میں اخبار میں چھپا ہے، پورے یوٹیوب پر موجود ہے۔ جی تو ان لوگوں نے فوٹو اسٹیچو بنوانے کے بعد وہاں پہ لکھا کہ آج ہمارا بادشاہ ٹھیک ہو رہا ہے، آج ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ عید کا دن ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو کیا اہل نجر میں سے کسی ماں نے ایسا حلالی بچہ نہیں جنا تھا جو اس پر بولے کہ یہ کیسے عید ہو گئی، یہ عید کیسے ہو گئی، ہاں حضرت، یا اس کو تم عید کیسے منا رہے؟ یہ تو بولتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 ہی عید ہیں، یا تو رمضان ہے یا تو بقرہ عید ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، کیا کسی نجدی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی؟ کیا کسی نجدی نے اس کے خلاف پاپلیٹ چھپوایا تھا؟ نہیں اٹھائی حضرت، نہیں چھپوا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ بتائیے ابھی بادشاہ کی لڑکی کی شادی ہوئی ہے۔ جی بادشاہ کی لڑکی کی شادی میں انہوں نے جگہ جگہ پوسٹر لگوائے تھے، جی اور وہاں پہ یہ لکھا تھا کہ بادشاہ کی لڑکی کی شادی عید سے بھی افضل منائی جائے گی، اللہ اکبر، عید کی خوشی سے بھی افضل خوشی سے منائی جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر۔ اس پر ان کے ایک عالم نے، بہت بڑے ان کے ایک عالم ہے، بہت بزرگ ہے وہ، جی حالانکہ اب وہ نہیں آتے، جی اور انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ اچھا، تو انہی کے عالم نے؟ ہاں، انہی کے عالم نے اعتراض کیا تھا، یہ غلط ہے الفاظ۔ جی بالکل تو صحیح۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان لوگوں نے اس کو مدینے سے نکال کے، اور مدینے کے وہ عالم تھے، مدینے کے وہ کیا کہتے ہیں، بہت اچھے عالم تھے ان کے، جی ان کو وہاں سے نکال کر کے اور عرب سے باہر کر دیا۔ جی اچھا، ٹھیک ہے، صرف اتنا بولنے پر۔ جی کیونکہ یہ ان کے خلاف جا رہے تھے نا، اس لیے۔ ہاں، تو پتہ یہ لگا کہ جس طریقے سے آج کی تاریخ میں گودی میڈیا مودی کے خلاف بولتا ہے نا، جی تو اس کو سبق سکھاتے ہیں لوگ، اس کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں۔ جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے نزدیوں کے خلاف اگر کوئی نزدی بولے تو اس کو یہ کیا کرتے ہیں، سزا کے طور پہ یہی حرکت کرتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ نہ آواز اٹھائے سچائی پہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ
ہندوستان کے اندر بڑی بڑی مسجدیں اہل حدیث کی بن رہی ہے، کروڑوں کروڑ روپے کی، کہاں سے آ رہا فنڈ؟ یہ کہاں تو سے پیسہ آ رہا؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے کسی نے؟ نہیں نہیں سوچا. سوچا. اب یہ کیا کرتے ہیں، ایک پاپلیٹ چھپوا کر کے اس کے پاس جاتے ہیں جس کو علم کی کمی ہے، ہاں حضرت. ٹھیک ہے. جی ٹھیک لیکن ہے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا علم والا ہے، سامنے والا اچھا خاصا علم رکھتا ہے، ہم اس سے نہیں جیت سکتے ہیں، تو یہ اس کے پاس نہیں جاتے. نہیں جاتے ہیں حضرت. یہ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو تمہارے پاس لگا دیں گے کام پہ کہ تم اپنے عالم سے پوچھ کے ہمیں دلیل دو. جی ٹھیک ہے. اور جی وہ ٹھیک لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، بھائی اس کی دلیل دو، اس کی دلیل دو، اس کی دلیل دو. ہے. جی حضرت. پہلی چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں، اس کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں حضرت. اہل حدیث کہتے ہیں محدث کے گروہ کو. جی ہاں. جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مولانا اس کو کہیں گے کہ جب تک وہ مولویت کی ڈگری نہ لے لے. جی ہاں حضرت. جیسے اور کہ مفتی اس کو کہیں گے کہ جب تک وہ مفتی کی ڈگری نہ لے لے. مفتی کی پڑھائی غالباً 18 سے 19 سال کی ہوتی ہے. ہاں ہوتی ہے حضرت. یہاں پہ اور تو مولانا کچھ کی 6 مہینوں 7-8 میں سال بھی کی ہوتی کمپلیٹ کر ہے. دے رہے ہیں حضرت. وہی تو کہہ رہا ہوں نا. جی ابھی تو ایسا ڈیجیٹل زمانہ آ رہا ہے کہ 3 دن میں یہ عالم بنا دے رہے ہیں اہل حدیث والے. ہاں وہ تو صحیح ہے. ہاں تو 3 دن کے عالم کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا حالت ہوتی ہے ان کی. جی ہاں. تو کچھ یہ معاملہ ہے. جی. تو اب اگر ہم کسی غیر عالم کو کہیں بھائی تو عالم ہے، جی کیسا لگے گا سننے میں؟ تو خراب لگے گا حضرت ان کو. اگر ہم غیر مفتی کو کہیں بھائی تم مفتی ہے، اگر میں کہوں بھائی میں مفتی ہوں، اب تو پڑھا ہی نہیں، مفتی کیسے ہو گیا؟ ہاں وہ تو نہیں میں مفتی ہوں، میری جماعت کا نام مفتی ہے. جی. آپ مانو گے اس کو؟ نہیں مانیں گے حضرت. اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ ہر دور میں ایک ایسی جماعت آئے گی جس کا نام ہوگا اصحاب الحدیث. اصحاب الحدیث. جی. اور وہ ہمیشہ حق پر رہے گی، اس کو بہت پریشان کیا جائے گا، وہ ہمیشہ حق پر رہے گی. جی. تو اب یہاں سے اس کا مقدمہ کیا ہے امام ترمذی نے. جی حضرت. امام ترمذی نے اس حدیث کو کوٹ کر کے اس کا مقدمہ لکھا اور کہا کہ اصحاب الحدیث سے مراد ہے محدث کا گروہ، محدث کی جماعت. جی محدث کی جماعت. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے حضرت. محدث کی جماعت میں کون آتا ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوگا. جی ایسا شخص پیدا ہوگا جو دین کو نکھار دے گا، ابھار دے گا. ہاں صحیح ہے حضرت. ٹھیک ہے. تو اب 100 سال میں ہر ایک مجدد پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے حضرت. تو محدث کہتے ہیں اس کو، اور کیا کہتے ہیں اہل الحدیث کہتے ہیں اس کو. اصحاب الحدیث سے مراد یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابہ سے اللہ کے رسول نے حدیث سننا شروع کیا. جی. تو انہوں نے غالباً 4000 حدیثیں سنا دی غالباً. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تو اہل الحدیث ہے. جی. مطلب تو اہل الحدیث ہے. ہاں یہ ایک میں آپ کو اگزامپل بتا رہا ہوں، تو اہل الحدیث ہے. تو وہاں پہ اللہ کے رسول نے ان کو خطاب دیا اہل الحدیث کا. مثال کے طور پہ تو اہل الحدیث سے مراد حدیث کا جانکار. حدیث کا جانکار. اور اس سے لوگ حدیث سیکھیں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے ضرور. اب جیسے کوئی انجینئر ہے. جی. اب وہ انجینئر کی 4 کتاب پڑھ کے تو انجینئر نہیں بن جائے گا. نہیں بن جائے گا، پوری بلڈنگ کرا دے گا. تو اب میں انجینئر کی 4 کتاب پڑھ لوں اور میں اپنے آپ کو انجینئر بولوں تو کیسا لگے گا؟ یہ تو ہمارے اتنا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوگا حضرت. ہاں. تو اہل حدیث جو یہ اپنا نام رکھ کے گھوم رہے ہیں اہل حدیث، تو اہل حدیث تو یہ ہو ہی نہیں سکتے نا. ان کو 4 حدیثیں 5 حدیثیں یاد نہیں ہوگی، تو اہل حدیث تم کیسے بول دو گے ان کو؟ یہ بتاؤ. نہیں. اب آئیے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں. جی. مقلد کی تعریف یہ ہوتی ہے کسی غیر عالم کی بات کو، کسی غیر کی بات کو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو. مثال کے طور پہ کسی بھی عالم کی بات کو بنا دلیل اس سے طلب کیے ایکسیپٹ کر لینا. جی. جیسے مثال کے طور پہ اس نے ایک بات بتائی، جیسے آپ نے پوچھا بھائی ایک بات بتائیے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، جاہل ہوں. جی. مجھے وضو کرنا نہیں آتا، وضو میں کتنے فرق ہیں انہوں نے بتا دیے. اب آپ نے تحقیق نہیں کیا، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. جی. یا کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن حدیث میں نہیں، جیسے مثال کے طور پہ مکمل نماز. جی. رکعت کے ساتھ. جی. اس کے اندر سنت اور واجب شامل ہونے چاہیے. جی بالکل. قرآن حدیث میں نہیں ہے. نہیں.
پوری بخاری میں اس زندگی کے تعلق سے حدیث نہیں ہے. ہاں نہیں ہے حضرت. اب کوئی بخاری پڑھے گا اس زندگی کے تعلق سے حدیث نہیں ملے گی اس کو. جی پوری نماز کا طریقہ جس میں رکعت اور فرض اور سنت اور واجب، فرض تو مل جائے گا، واجب اور سنت نہیں ملے گا آپ نہیں کو. ملے گا. سجدہ صحب کیسے کرنا نہیں ملے گا آپ کو. تو آپ کو کسی عالم نے بتایا، اب جی عالم کی بات کو آپ نے مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا. جی اب ایسے ہی روزے کے مسئلے مسائل ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ملے گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ روزے سے ہو جی تو آپ نے انجیکشن لگوا لیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یہ کون بتائے گا؟ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے. نہیں ہے. یہ کوئی معتبر عالم سے ہی دریافت کرنا پڑے گا. ہاں تو عالم کی بات آپ نے عالم سے پوچھ لیا، عالم نے آپ کو بتا دیا نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیا جی. روزہ ٹوٹ جائے گا. تو وہ دلیل کہاں سے دے رہا ہے؟ وہ قرآن حدیث میں تو ہے ہی نہیں. نہیں ہے نہیں حضرت. سمجھے نا. جی تو آپ نے اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا تو آپ اس کے مقلد ہو گئے. جی مقلد ہونا پڑے گا. یہ ہے مقلد کی تعریف. جی اب جیسے ابن کثیر مقلد تھا ابن تیمیہ کا، جی ابن تیمیہ. نواب صدیق حسن بھوپالی کیا کہتے ہیں موری وہ مقلد تھا ابن قیم ابن جوزی کا. جی ابن ٹھیک ہے. جوزی. اور ان کے باپ فتاوی نظریہ میں نصیر حسین دہلوی لکھتا ہے کہ اس دور کے سب سے بڑے فقیہ اگر جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں، جی کیونکہ انہوں نے ایسے مسئلے مسائل قرآن حدیث سے نکال کے دیے ہیں جو ہے ہی نہیں قرآن حدیث میں. یہ تو پوری پھر بدل ہو گئی حضرت معنوں میں. تو اب یہ دوسرا جھوٹ تو یہ بولتے ہیں کہ ہم کسی کا مقلد نہیں ہے بھی اور منع بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کھانا کھایا اور میں کہہ رہا ہوں نہیں کھایا تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علیہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. جی ہاں. تو لعنت تو ان کے اوپر برس رہی ہے 24 گھنٹہ. ہاں وہ تو برس رہی ہے حضرت. ہر جگہ سے دھکے کھاتے ہیں. ہاں. اور اب یہ جو پاپولر لے کے گھوم رہے ہیں کہ میلاد النبی منانا کیسا ہے، کہاں ہے، ثابت کرو. جی تو یہ جاہلوں کی جماعت ہے. یہ جاہل کے بچے، ان کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مسلم شریف میں ایک حدیث ملتی ہے مسلم شریف میں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے. ہاں روزہ رکھتے یہ پتہ ہے حضرت. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے؟ تو کہا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا. جی اس دن میں پیدا ہوا تھا. تو اب اللہ کے رسول کو دیکھتے دیکھتے صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا. ہاں. تو اب کوئی صحابی نے روزہ رکھا تو دوسرا صحابی ان سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ نے آج روزہ کیوں رکھا؟ تو آج کے اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو اس لیے میں نے روزہ رکھا. ہو گیا میلاد. ہاں میلاد ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں بالکل ہوا حضرت. ہوا. کیوں تو یہ حضور کی تو سنت تھی نا حضرت. اب مثال یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ بات ہر دور میں ہر چیز کو منانے کا حساب کتاب الگ تھا. جی جیسے اس دور میں جو شادی بیاہ ہوتی تھی آج کے دور میں الگ ہوتی ہیں. اس دور میں شادی بیاہ میں لڑکی والوں کو لڑکے والے دہیج دیتے تھے. آج الٹا ہو رہا ہے. آج الٹا لڑکی والوں سے لے رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اتنی دعوتیں نہیں ہوتی تھی. کسی صحابی نے یا اللہ کے رسول نے کیا دعوت دی؟ نہیں اپنی بیٹی کی شادی کی کیا دعوت دی؟ کارڈ بانٹے، دعوت عام کیا؟ نہیں کیا. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا کہ ولیمہ کرنا، چاہے ایک روٹی کھلاؤ جی لیکن ولیمہ کرنا. تو یہاں پر ولیمے کا ذکر آیا، لیکن ولیمہ جس طریقے سے آج ہوتا ہے کیا اس طریقے سے ہوتا تھا؟ نہیں. میں کہیں سنا تھا حضرت کہ حضرت علی نے اپنا زیرہ بیچ کر یا کچھ مزدوری کر کے ولیمہ دیے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ولیمہ کیے تھے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہاں پہ طریقے کی بات ہو رہی ہے. ہاں. تو اب آگے چلیے. کیا جس طریقے سے صحابہ نے نماز پڑھی، حضور نے نماز پڑھی، کیا اس طریقے سے آج نماز پڑھی جا رہی ہے؟ کیا صحابہ نے پکی مسجدوں میں نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی. ان کے تو مسجد کیا صحابہ کے دور میں پکی مسجد، پکی میں مینار تھی؟ نہیں تھی. اب یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہو میں قرآن حدیث پہ چلتا ہوں. جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ملتی ہے بخاری میں. جی. اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے تھے صحابہ کے ساتھ، کہ دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا مکان پکا بنایا ہوا ہے. جی. اور اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو اللہ کے رسول کو صحابہ نے بتایا کہ یہ فلانا صحابی کا مکان ہے. تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور جا کر کے مدینے میں بیٹھ گئے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور ناراض ہوئے. جی. وہ صحابی رسول تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے ان سے اپنا چہرے انور کو پھیر لیا. اللہ. اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض کیوں؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. جی.
تو صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ آپ کے گھر کی طرف سے گزرے تھے، آپ کا گھر پکا دیکھا تو آپ سے ناراضگی ہوئی، تو وہ گئے، انہوں نے اپنا مکان توڑ دیا، جی بالکل برابر کر دیا. ٹھیک ہے. یہ تو سرکار پھر کی اللہ کے ناراضگی پہ اپنا مکان تک توڑ دیے لوگ. توڑ ایسے تھے دیا. صحابی کی محبت. پھر اللہ کے رسول اس راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اب یہاں پہ کوئی مکان نہیں. تو پوچھا کہ یہاں پہ جو گھر تھا وہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جب ان سے ناراضگی دکھائی تو انہوں نے توڑ دیا. جی. تو اللہ کے رسول خوش ہوئے. تو کیا آج کی تاریخ میں کوئی وہابی ہے اپنا ایسا مائی کا جو اس حدیث پر عمل کر کے اپنا پکا مکان توڑ رہے؟ امپاسبل ہے نہیں حضرت ایسا کوئی. ہاں. تو اب ہمیں اس حدیث کے بارے میں کون بتائے گا؟ وہی اہل حدیث بتائے گا، محدث. اس حدیث کو کیسے لینا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا وہ کافر ہو گیا. کافر ہو گیا. اب تمہارے پاپا نے نماز چھوڑ دی ایک وقت کی، تو کیا اپنے باپ کو اس حدیث کی روشنی میں کافر بولو گے؟ نہیں ایسا حدیث کی روشنی. ابھی تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں قرآن حدیث پہ چلوں گا، تو چلو اس حدیث پر. جی ہاں. بات ہے تو چل کے دکھاؤ. تو اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ سہارا لیں گے اہل حدیث کا. جی جی جی. کس کا؟ محدث کا. محدث کا. محدث نے اس حدیث کی شرح کی ہے. جیسے امام شافعی نے امام مالک سے پوچھا ہے امام مالک یہ بتاؤ کہ تم اس حدیث کو کیسے لوگے؟ جس نے ایک مشکی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. تو امام شافعی نے ان کو طریقہ بتایا کہ مراد یہ لیا جائے گا کہ گویا اس نے کفر والا عمل کیا. جی. وہ کافر نہیں ہوگا. جی. لیکن حدیث کے الفاظ ہے کافر ہو جائیں گے. کافر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جی. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث میں کہیں میلاد کا ثبوت نہیں ملا. ہاں میلاد کا ثبوت نہیں ملا کہتے ہیں بہت حضرت. چلے ٹھیک. میں نے آپ کو ایک مسلم شریف کی حدیث دی. جی. ٹھیک ہے. دوسرا امام ترمذی نے اپنی حدیث کے اندر ایک باب قائم کیا ماذا فی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا قائم کیا؟ ماذا فی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب یہ بتائیے کہ یہ باب قائم کرنا یہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ میلاد مناتے تھے؟ ہاں یہ تو ثبوت مل جائے. اس ٹائم میں کیا سوشل میڈیا تھی، موبائل تھے جو ویڈیو اور فوٹو ملے گی تم کو؟ نہیں ملے گی تو قطعی نہیں ملے گی. اب چلیے آگے چلتے ہیں. پہلے میں آپ کو شریعت کا اصول اور طریقہ بتا دوں. شریعت کا یہ اصول ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ تم نہیں کر سکتے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تو یہ بھی نہیں فرمائے تھے کہ آخری ہمارے بعد صحابہ کے بعد ایک ایسے جو ہے شخص آئیں گے امام بخاری جو بخاری لکھیں گے. جی. تم ان کی بخاری کو مان لینا. امام بخاری نے کتاب لکھی اپنے نام پر، بخارا کے رہنے والے تھے. بخارا کے رہنے والے تھے. الجامع الصحیح. امام بخاری نے کتاب لکھی اپنے نام پر. جی. ٹھیک ہے نا. تو تم نے اس اکیلے شخصیت کے اوپر اعتماد کر لیا کہ یہ جتنی حدیثیں لائیں تو صحیح ہے. تمہیں کیسے پتا؟ ان کی اپنی اکیلے کی تحقیق ہے، وہ تم کو کیسے پتا ہے ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے. امام مسلم نے مسلم لکھی اپنے نام پر. تم جی. کو کیسے پتا یہ ساری حدیثیں جو لائیں وہ صحیح ہے؟ انہوں نے تحقیق تو اکیلے کی نا. ہاں اکیلے تحقیق کرنے سے تو ہم تو قرآن حدیث میں تو نام نہیں آیا اس کا. پھر بھی ہم بھروسہ. جی ہاں پھر بھی ہم بھروسہ کرتے ہیں. ہاں. تو اب اگر ہم جس ائمہ سے چل کر کے ہمارے پاس یہ حدیثیں آ رہی ہیں، امام مسلم، امام بخاری، پھر اس کے بعد ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، جو محدثوں سے چلتے ہوئے ہمارے پاس یہ حدیثیں آئی ہیں، تو لالے کی جان اسی محدث سے تو ہمارے پاس میلاد بھی چل کر کے آیا ہے نا. ہاں وہ تو ہے. وہ نہیں اب یہ بتائیے میں آپ کو امام بخاری کا حوالہ دوں، امام مسلم کا دوں، امام ترمذی کا دوں، امام کیا کہتے ہیں ان کے ابن کثیر کا دے دوں، ان کے ابن تیمیہ کا دے دوں، صدیق حسن بھوپالی کا ان کے دے دوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام حجر کا دے دوں، امام جلال الدین سیوطی کا دے دوں، شاہ عبدالحق محدث کا دے دوں، محدث دہلوی کا دے دوں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دے دوں، علامہ الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دے دوں، امام جعفر کا دے دوں، امام باقر کا دے دوں، امام ابو حنیفہ کا دے دوں، امام شافعی، مالک، حنبل. میں ہر کسی سے میلاد کا ثبوت دے سکتا ہوں. جی ہاں سر یہ تو میں جانتا ہوں. اس لیے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمیں حدیث میں یہ بات مل گئی کہ صحابہ نے روزہ رکھے، عید کا روزہ رکھے، جی، اور ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھے کہ بھائی آپ نے روزہ کیوں رکھے؟ تو کہا آج حضور کی پیدائش کا دن تھا اس لیے میں نے روزہ رکھا. جی. تو یہ کیا ہے؟ ارے یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر سنت طریقہ ہو گیا. تو ہاں صحابہ کی تو سنت. اس دور میں میلاد منانے کا طریقہ الگ تھا. جیسے اس دور میں نکاح کرنے کا طریقہ الگ تھا. اس دور میں
عید منانے کا طریقہ الگ تھا. اس دور میں شادی بیاہ سے لے کر کے ہر ایک جو دین میں کام تھا اس کا طریقہ الگ تھا. تو جی دھیرے دھیرے طریقہ بدلتا رہا. جیسے مثال کے طور پہ امام اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آیا تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں کچھ نئے کام شروع کیے دین میں. جی اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق نے الصلاۃ خیر من النوم اذان میں لگایا. ہاں فجر کی اذان میں. اس کے بعد حضرت فاروق نے 20 رکعت تراویح شروع کروائی جماعت سے، جبکہ اللہ کے رسول نے ختم کروا دی تھی. جی ختم کرا دیں. اور حضرت ابو بکر نے شروع نہیں کی کبھی بھی، لیکن ہاں حضرت عمر فاروق نے شروع کروائی. جی اب اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اس دور میں کتاب قرآن کی شکل کتاب میں نہیں تھی. ہاں نہیں تھی حضرت. تو حضرت عثمان غنی نے کتاب دی، اس کو کتاب کی صورت بنائی، کتاب کے نوٹے لکھوائے، اکٹھا کیا. سمجھے؟ ہاں سمجھ گیا حضرت. اس کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ تو وجل کریم کا دور آیا تو حضرت علی کرم اللہ تو وجل کریم نے دین میں بہت ساری چیزیں ایجاد کی. جیسا کہ اس حضرت کے بعد حضرت علی کرم اللہ تو وجل کے کریم کے پہلے دور کے پہلے کبھی بھی جو کیا کہتے ہیں نکاح ہوتا تھا، جی نکاح کا جو طور طریقہ تھا وہ طور طریقہ الگ تھا. لیکن حضرت علی کرم اللہ تو وجل کریم کے دور میں نکاح کا طور طریقہ بدلا گیا. اچھا سمجھے؟ جی پہلے نکاح کا طور طریقہ یہ تھا کہ قاضی جاتا تھا، جی ٹھیک ہے، ایک آدمی ہوتا تھا اور ایک گواہ ہوتا تھا، ہاں حضرت. چاہے ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو جی جا کر کے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے دور میں 2 وکیل 2 گواہ رکھے گئے. ہاں 2 وکیل 2 گواہ. تو یہ طریقہ بدلنے کے بعد بہت ساری چیزیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے اپنے دور خلافت میں بدلی. اس کے بعد جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، جب تابعی کا دور آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے مسئلے ایسے نکال کے دیے جو قرآن حدیث میں نہیں تھا. ہاں حضرت. سمجھے نہیں سمجھے؟ جی سمجھ گیا حضرت. جیسے ایک شخص ایک سوال لے کر کے آیا جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو یہ بتائیے حضرت، فجر کی نماز پڑھی بندہ مسلمان، جی فجر کی نماز کے بعد بندہ کافر اور نکاح سے بھی گیا. یہ ایسا ہوتا تھا حضرت. مطلب ایک سوال پوچھا اس نے، اچھا سوال پوچھا ہے. ظہر کی پھر اس نے ظہر تک وہ مسلمان بن گیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر جی نکاح سے خارج، پھر کافر ہو گیا، پھر عصر کی نماز تک وہ مسلمان بن گیا، پھر عصر کی نماز پڑھی. یہ سوال آیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ کوئی اس کا جواب دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو جواب نہیں دے پائیں گے. تو کہا دیکھیے فجر کی نماز پڑھی، گویا اس نے ایسا کام کیا کہ اسلام کے خلاف تھا، اسلام سے بے دخل ہو گیا، جی اور پھر اس کے بعد نکاح سے بھی گیا. جی پھر اس کے بعد اس نے توبہ کری، تجدید نکاح کیا، اچھا پھر اس کے بعد ظہر تک وہ مسلمان ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس نے وہی عمل کیا، اس کے بعد گویا وہ پھر کافر ہو گیا. جی پھر اس نے توبہ کری، پھر تجدید نکاح کیا. تو یہ مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ تھوڑا سا بدل کے بھی ہے تو میرے ذہن میں زیادہ آ نہیں رہا ہے، میں نے آپ کو ایگزامپل دے دیا. اس طریقے کا ایک مسئلہ تھا. جی حضرت اب ایک چیز اور بتا دیتا ہوں جی بتائیے. کہ ایک مسئلہ ہے کہ بلی نے چوہا کھا لیا جی اور اس کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے. جی اب اس نے پانی میں منہ ڈال دیا، ہاں حضرت. اور اس دور میں پانی کی بہت اہمیت ہوتی تھی. جی ہوتی تھی. تو اس پانی کا کیا کیا جائے گا؟ تو امام ابو حنیفہ نے وہ مسئلہ نکال کے دیا، اور آج تک جو وہابی اسی پر عمل کرتا ہے، ہاں حضرت. قرآن حدیث میں نہیں ہے. جی تو میں نے یہ سوال ان کے 8 آئی سی ٹی ادارے سے پوچھا تھا فون کر کے، جی 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 IRC میں. تو اس کے عالم نے کہا کہ مجھے 10 منٹ 15 منٹ کا ٹائم دو، میں جواب دیتا ہوں. تو اس نے جواب جانتے کیا دیا تھا؟ نہیں نہیں اس حضرت. نے جواب یہ دیا تھا کہ بلی نے چوہا کھایا تو اس کے منہ پہ خون لگا، اس نے پانی میں فوراً منہ ڈال دیا، تو اس پانی سے وضو نہیں بنایا جائے گا، باقی وہ پانی استعمال میں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ تم نے کہاں پڑھا، حقیقت میں بتاؤ. تو اس نے پڑھا میں نے ہدایہ میں پڑھا. جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سارے اس کے اندر قول مبارک ہیں. جی تو ہدایہ میں پڑھا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ ہدایہ کے بنا تو ان مسئلے مسائل نہیں نکال پائیں گے، عالم نہیں بن پائیں گے، نہیں بن پائیں گے حضرت. اور کہتے ہیں ہم تکلیف نہیں کرتے. نہیں یہاں پہ جب تک تم دیکھو در مختار کی شرح کس نے لکھی ہے؟ امام احمد رضا خان پاگیہ بریلوی نے. جی ہاں. تو جب در مختار آئی تھی، جب در مختار پوری عربی میں تھی، جی عربی میں تھی. تو در مختار کی شرح لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. در مختار کی جب شرح نہیں آئی تھی تو عالم بہت مشکل سے بنتا تھا آدمی، جی بہت وقت لگتا تھا.
अब पहले उसको अरबी जुबान सीखनी पड़ती थी, उसके बाद एक मायने के कई मायने होते हैं अरबी में, वो सारा कुछ करना पड़ता था। लेकिन जब दुर्र मुख्तार की शरह आला हजरत ने कर दिए हैं अहमद रजा खान फाजली बरेलवी ने, तो आज की तारीख में हर मदरसे से आलिम पैदा हो जाता है। जी हजरत। हजरत अगर तो आपकी आप इजाज़त हो, अगर हो तो मैं क्या ये मेरे कॉल रिकॉर्डिंग हटा दूँ? नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग अभी चलने दो, ये रिकॉर्डिंग मुझको देना, अब मैं अपने चैनल पे डालूंगा इसको। जी हजरत, क्योंकि कुछ वक्त ऐसा रहता है हजरत कि हम उसकी तह तक नहीं जा सकते, तो ऐसा हाँ, होता है कि कभी हम बात करने में सामने वाले से हम झिझक जाते हैं। तो तो देखिए मसला यहाँ पर ये है कि अगर आप ये सब चीज़ों की जानकारी ले लेंगे, जब आप ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, तो कोई गैर मुकल्लिद का बच्चा ऐसा पैदा नहीं होगा जो आपको शिकस्त दे सके। नहीं, वो तो हजरत देखिए हजरत, मैं भी अभी ये चीज़ों में आप लोगों से सीख रहा हूँ हजरत, जैसा तो आप अब हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए डालूंगा कि आवाम की इस्लाह हो, जी और इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी मेजोरिटी को इतनी मजबूत बनाएं, जी इतनी मजबूत बनाएं कि कोई वहाबी देवबंदी आपके मोहल्ले में नजर ना आए। इंशाल्लाह। लोग कहते हैं ना, अरे छोड़ो ना यार, वो भी नमाज पढ़ता है, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी। अरे भाई, सहाबा इकराम के दौर में, हजरत हुजूर के दौर में मुनाफिक मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जाते थे। सूरह हाँ हजरत। मुनाफिकून उठाओ, सूरह मुनाफिकून में अल्लाह के रसूल ने उसकी शरह पढ़ो, उसकी तफसीर पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने 250 से जायद मुनाफिकों को मस्जिद से क्यों निकाला? निकाला, जब वो कुरान की आयत दाढ़ियाँ पकड़ पकड़ के कुरान की निकाले थे। हाँ, कुरान की आयत आई कि अल्लाह ने फरमाया है, नबी आज तुमको मैंने इख्तियार दिया कि अच्छों को गंदों से अलग करो। जी हजरत। तो ये आयत क्यों आई थी? अल्लाह के रसूल मिंबर पे तशरीफ फरमाते और वाज कर रहे थे कि मैं यहाँ से अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ, तो कुछ मुनाफिक हंसे कि हम मुनाफिक, हमारे बारे में तो पता नहीं और कहते हैं हम हौज़े कौसर को देखते हैं। जी तो एक साहबी रसूल ने सुना और हजरत उमर फारूक के पास गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ आए, अल्लाह के रसूल के सामने सारा बयान किया कि मुनाफिक हंस रहे थे। आपने फरमाया कि मैं जानता हूँ ये मुनाफिक है, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं आया इनको निकालने का। जी हजरत। तो अल्लाह ने फौरन आयत नाजिल किया, नबी आज आपको इख्तियार दिया, अच्छों को गंदों से अलग करो। जी तो मुनाफिकों को निकाला गया। जब निकाला तो इन्होंने मस्जिद बनवाई, उसका नाम रखा मस्जिद जज़ार। जी तो अल्लाह के रसूल ने उसको हुक्म दिया सहाबा को, जाओ इस मस्जिद को आग लगा दो। अब हुजूर की ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में, ताबई की ज़िंदगी में, तबे ताबई की ज़िंदगी में, औलिया की ज़िंदगी में ये मस्जिद वहाँ कभी नहीं बनी दोबारा। लेकिन इन नजदियों ने अभी वहाँ पे मस्जिद बना दी है, वहाँ उसी जगह पर, और उसका जी नाम रखा है मस्जिद नूर। नूर। और जब हज करने जाते हो तो ऐलान होता है कि मस्जिद नूर की जियारत करके जाओ। जी हजरत। तो ये नजदी जमात जो है ना, ये नजद के जो कीड़े हैं, ये हर दौर में आएंगे। हुजूर के दौर में भी थे, सहाबा के दौर में भी थे, तबे ताबई के दौर में भी थे, और आज तक हैं। ये शिरक इनसे और बचना है बस। बिदत, शिरक और बिदत का ये फतवा तो ये लोग ऐसा निकाल देते हैं हजरत, ये चीज़ कर देखिए, लो शिरक शिरक। शिरक शिरक और बिदअत जो है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, शिरक जो है ना, शिरक शिरक हर हाल में शिरक रहता है, हाँ हजरत। उसकी डेफिनेशन कभी नहीं चेंज होती है। जैसे तो मिसाल के तौर पे हजरत ये अल्लाह के असल साथ, शिरक क्या है, और क्या आदमी करने से मुशरिक हो जाता है, और ये देखिए बिदत? मैं बताता हूँ। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अमल का दारोमदार नियत पर है। जी हजरत। अमल का दारोमदार नियत पर। जैसे मिसाल के तौर पे नमाज एक अमल है। अब आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं नफिल, जी के नियत बांधी है फर्ज की, और पढ़ रहे हैं ना फिर। दिल में इरादा कर लिया नफिल का, हाँ हजरत। समझ रहे? तो अमल का दारोमदार नियत पर डिपेंड नियत करता है। नियत के ऊपर, जैसा कि जैसे हम जोहर की नमाज पैसा पढ़ एक रहे है, हैं पैसा और एक है। नियत बांधे असर की। हाँ, तो नमाज तो आपकी हो जाएगी। जी असर की मगर नियत आपने बांध ली, अकेले पढ़ रहे हैं, असर की नियत आपने बांध ली, वक्त पूरा जोहर का। जी अब आपको ख्याल आ रही है मैंने तो असर की नियत बांधी है और वक्त है जोहर का, जी हजरत। ठीक है ना? तो अमल का दारोमदार नियत में, जैसे पैसा एक है, जी पैसा एक है, अगर हम किसी को दे रहे हैं कि भाई ये मेरा फितरा है, तो फितरा अदा हो गया। हाँ हजरत। और अगर हम किसी को दे रहे हैं ये मेरा ज़कात है, तो ज़कात अदा हो गया। ज़कात और हम ये तो किसी नहीं, को दे रहे हैं कि ये सदका है, तो सदका अदा हो गया। चाहे माल हो या कोई अनाज की शक्ल में हो, जो हम भी वो जो भी जो भी दे रहे हैं वो चीज़, लेकिन नीयत पे वो चेंज हो जा रही डिपेंड है। करता है। हाँ, डिपेंड करता है नियत पर। जी हजरत। अब मिसाल यहाँ पर यह है कि शिरक देखिए क्या है, एक है शिरक खफी, जी एक है शिरक जली, जी एक है शिरक असगर, अच्छा। और एक है शिरक अकबर। अब हजरत आपको पता है बहुत से लोग शिरक खफी करते हैं, लेकिन उनको इल्म नहीं है कि शिरक खफी कर रहे हैं हम। तो मैं हजरत आपको ये मिसाल जो देता हूँ, चार शिरके खफी है, मैं शिरके जली है। बता रहा हूँ।
جی جی شرک خفی اس کو کہتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھنے گئے جی اور ہم نے نیت باندھی، جی حضرت. تو ہمارے پیچھے دو آدمی بیٹھے ہیں یا ہمارے برابر میں دو آدمی بیٹھے ہیں اور وہ مسجد کے معتبر عالم ہے یا معتبر شخصیت ہے، اور ہم نے دھیان یہ لگایا کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مجھے آرام سے نماز پڑھنی ہے، دھیرے سے رکوع کرنا ہے، اچھے سے سجدہ کرنا ہے، تاکہ یہ برابر میں بیٹھے والے یہ نہ بولیں کہ جلدی جلدی پڑھ کے بھاگ گیا. جی جی تو آپ نے دھیان کہاں لگا دیا؟ ان لوگوں کی طرف. ان لوگوں کی طرف چلا گیا. تو یہ شرک خفی میں آتا ہے. اچھا. سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا اب حضرت. جیسے پیسہ ہے میرے پاس 1,00,000 روپے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. 1,00,000 روپے میرے پاس پیسہ ہے، اور میں یہ ارادہ کر لوں کہ بھائی میں ہی مالک ہوں اس کا دینے والا، اگر دوں گا تو اس کی روزی روٹی چلے گی، نہیں دوں گا تو نہیں چلے گی. جی ٹھیک ہے، میں ہی ہوں اس کا پالنے والا، میں کھلاؤں گا اس کو تو ہی اس کا کام چلے گا، نہیں کھلائے گا تو اس کو کوئی کھلا نہیں سکتا ہے. یہ بھی شرک خفی میں آتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تکبر. جی جی اب کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات سب اللہ کی ہے، اللہ کی. تو آپ نے اس میں اپنے آپ کو شریک کر دیا. جی یہ میں شرک دینے سے خفی میں کام ہو آتا ہے. جائے گا، میں دینے سے کام نہیں ہوگا. ہاں، یہ شرک خفی میں آتا ہے. اچھا اچھا. اب ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک اکبر. شرک اکبر کیا ہوتا ہے؟ شرک اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ. ہاں سب سے بڑا گناہ. مثال کے طور جو پہ کہ معبود. آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ اللہ ہے، سامنے والا شخص جو ہے یہ بھی اللہ ہے، یہ میں اس کو معبود مانتا ہوں، جی. یہ شرک اکبر ہے. اچھا. تو اور میں اس کچھ. کو معبود مانتا ہوں، سنیے، میں اس کو جی معبود مانتا ہوں، یہ زندہ رہا تو بھی میں نے اس کو معبود مانا، یہ مر گیا میں اس کی قبر پہ گیا تو بھی میں نے اس کو معبود مانا. جی جی ٹھیک ہے، جی تو یہ ٹھیک ہے. شرک اکبر ہے، اس کا کوئی گناہ کی بخشائش نہیں ہے جب تک بندہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے. ہاں تو تو یہ 4 شرک کی ڈیفینیشن ہے. اب شرک جلی ہے اور شرک اصغر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنے جانے کے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک اصغر کرو گے. صحابہ سے فرما رہے ہیں. جی. ہاں، ایک دوسرے میں نہ اتفاقی ہوگی، اختلاف ہوگا، جی. لیکن شرک اصغر نہیں کرو گے. اچھا. جو تم پہلے کرتے تھے، جسے تم معبود مانتے تھے، جیسے بت پرستی کرتے تھے، وہ نہیں کرو گے. ہاں حضرت. اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانو گے. یہ اللہ جی کے رسول نے ایمان والوں کے لیے وعدہ کر لیا جی. کہ مجھے اس کا خطرہ ہے ہی نہیں ہاں. کہ تم شرک اصغر کرو گے. ٹھیک ہے، اب شرک جلی جو ہے اس کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے، کبھی فرصت میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ. میں آپ کو بتا دوں یہ چاروں ڈیفینیشن شرک کی آتی ہے. ہاں تو اور کچھ لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سجدہ ہو جائے گا سجدہ، لیکن میں سجدے کے بتا رہا ہوں، نہیں شرائط میں بھی بتا تو ہوتے ہیں میں نا بتا حضرت. رہا ہوں، اب میں بتا رہا ہوں. جیسے ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیمی جی. اور ایک سجدہ ہوتا ہے توحیدی. توحیدی. ٹھیک ہے، امام مسند نے اپنی مسند میں ایک حدیث نقل کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کہ جی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس قبر پر ایک صحابی رسول اپنے صدر کو ٹیک لگا کے رکے ہوئے تھے. ہاں حضرت. مطلب جیسے ہم سو جاتے ہیں نا کسی ہاں چیز ہاں کو پکڑ کے، ٹیک لگاتے ہیں. ہاں اس طریقے سے. تو وہاں سے ایک مروان وہ بدبخت انسان تھا جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے. ہاں سنا تھا وہ حضرت. مروان وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ اے تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ گناہ ہے، غلط ہے. تو جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو حضرت ایوب انصاری غالباً رضی جی. اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سر کہا یہ تو صحابی رسول ہے، کہا کہ تو کیا سوچتا ہے مروان کی میں کسی مٹی کے ڈھیر سے ملاقات کرنے آیا ہوں، خدا کی قسم میں اپنے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. جی. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ملتی ہے تعظیمی طور پہ. جی تعظیمی ہے. تعظیمی طور پہ. اب اگر کسی شخص نے کسی مزار پہ جا کے، جی. مثال کے طور پہ مزار پہ جا کر کے چادر کو بوسہ دے دیا، ہاں حضرت. وہ اتنا جھک گیا کہ چادر کو بوسہ دیا اس نے، جی. یا وہ اتنا جھک گیا کہ اس نے اپنا سر کو جھکا دیا. جی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ کے اندر، اور یہ ہمارے عالم نے ہر جلسے میں عالم بتاتے بھی ہیں، اور یہی تعلیم ہے اعلیٰ حضرت کی کہ سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے. حرام ہے. وہ حضرت اس کی اعلیٰ حضرت کے اس کی دو باتیں بتائی ہیں آپ نے. جی. ایک تو یہ کہ تمہارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تم ان کے روزوں کو چھوؤ.
बिल्कुल हजरत, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कि पीछे वाले शख्स को कहीं ये अंदाजा ना हो जाए कि तुम सजदा कर रहे हो। जी ठीक है, तो अल्लाह आला हजरत ने ये आपको रोका कि वहां भी कहीं आपको शिर्क का फतवा ना दे दे। और आला हजरत वही के हो रहा है फतवे आपके से तो बारे में। ये भी जाहिर होता ना हजरत के 4 हाथ कुछ तो साहिब मज़ार से हाँ, दूर खड़े हुए तो रहना। आपने जाने का तरीका बताया, मज़ार पे 4 हाथ की दूरी पे खड़े हो जाओ, कुरान की आयत पढ़े, अल्लाह से दुआ करें, उनके वसीले से दुआ करें, और अल्लाह ने उनको मददगार बनाया है। सूरह तहरीम आयत नंबर 4 अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह। जी, सबसे पहले किसको रखा? अपने आप को। अपने आप फिर तुम्हारे मददगार हैं जिब्राइल। जिब्राइल। दूसरे नंबर पे किसको रखा? जिब्राइल को। जी, फिर अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे मददगार हैं नेक मोमिन सालिहीन बंदे। सालेहीन। उसके बाद फरमाया कि तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर हैं। जी, जैसे बद्र के मैदान में फरिश्तों ने मदद की, अल्लाह मदद- चाहता तो सिर्फ हुक्म देता कि जी फलाना फलाना शख्स मर जा, देता नहीं देता, हाँ देता हजरत। लेकिन फरिश्तों को नाजिल किया, उतारा, फरिश्तों ने मदद की। उसी बात 2 कंधे आपके कंधे पर मौजूद हैं। जब आप सलाम पढ़ते हो, जी सलाम करते हो, 2 फरिश्ते आपके कंधे पर है ना। जब हाँ आप सलाम करते हो, इमाम जब सलाम फेरता है तो मुक्तदी को सलाम की दुआ देता है। किरामन कातिबिन जिसको कहते हैं शायद। हाँ, तो 2 फरिश्ते आपके कंधे पर आपकी मदद कर रहे हैं कि नहीं, आपके अमाल लिख रहे हैं कि नहीं। अल्लाह को क्या जरूरत थी अमाल लिखवाने की? हाँ उसके तो वो तो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है वो। हाँ, अब अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हर पीर के दिन तुम्हारे नामाए अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। जी तो अब यहाँ से कोई आलिम, ये अहले हदीस जाहिल ये बोलते हैं कि खुद अल्लाह के रसूल ने अपने आप को ही खुदा बना लिया, अल्लाह के रसूल पर अमाल पेश करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट अल्लाह के पास लेके जाते। हाँ हजरत। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब कोई बदबख्त होता है या गुनाह करता है तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, और जब कोई अच्छे नेक काम करता है तो मैं उसके लिए खुश होता हूँ। जी हाँ तो हमारे नेक अमल पे तो अल्लाह के रसूल खुश हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और तो अगर जब कोई खुश हो हमारा रहे, काम गलत हाँ, होता है तो तो जब तकलीफ भी होती है। तकलीफ होती है, दुआ करते हैं हमारे लिए। जी हाँ हजरत। तो अब ये बताइए कि हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, अच्छा काम है, जी तो अल्लाह के रसूल खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं हजरत। खुश हो रहे हैं। अब जो मुक्तदी नमाज पढ़ने में अल्लाह के रसूल खुश हो, तो जिस दिन और जिस वक्त मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया, अगर हम खुश हो रहे हैं तो शैतान तुझे तकलीफ क्या है? जी हजरत। और कुछ लोगों का ये बोलना भी हजरत कि अब जैसे कि इल्म गैब पे है और हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, को ये तो मैंने आगे आपको पीछे का। आपको शिर्क का तरीका बताया। जी बिल्कुल। ठीक है, अभी पूरी बात हुई नहीं है। जी शिर्क जब तक शिर्क नहीं होगा तब तक आप सामने वाले को माबूद नहीं बना लेते। माबूद नहीं बनाते। जैसे शिर्क हर हाल में शिर्क होता है, अगर जिंदा में भी उसको माबूद बना लिया तो भी शिर्क है, हाँ हजरत। उसके दुनिया से जाने के बाद आपने उसकी कब्र को भी माबूद बना लिया तो भी शिर्क है। जहाँ तक हमारा ख्याल है हजरत के अगर कोई इंसान कोई मज़ार पे जाता है जियारत के नियत रख के, वो माबूद बना के तो नहीं जाता है, वो अल्लाह के नेक वो बंदे। वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की जो हदीस है कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए होंगे और अपनी चादर को पुष्ट पर डाल देंगे और पड़ोसी पर शिर्क की तोहमत लगाएंगे। हाँ हजरत ये तो सही है। तो अल्लाह के रसूल से साहबा ने पूछा कि उसमें से मुशरिक कौन होगा? कहा कि जो तोहमत लगाने वाला होगा वो मुशरिक होगा। हाँ हजरत। तो जो तोहमत ये लगा रहे हैं, तो ये अल्लाह के रसूल की हदीस बयान कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि वो तुम्हें मुशरिक कहेंगे। क्यों जी कहेंगे? उन्होंने तहकीक नहीं की तहकीक नहीं कि की, चुप अंदाजे पे। तुमने मज़ार पे गए तो तुम माबूद समझ के गए, अल्लाह का बंदा समझ के गए। जबकि इसके अब्बा सिरातल अल मुस्तकीम किताब है इब्न तैमिया की, जी वो लिखता है सफ़ा नंबर 75 पे कि अल्लाह के वलियों की कब्र पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जब इब्ने तैमिया लिख अब दिया तो फिर आप ये ये लोग। बताइए, अब इब्न तैमिया का फतवा है फतवा मजमुआ के अंदर कि अल्लाह से इस तरीके से दुआ करना कि अल्लाह मैं तेरे बारगाह में फलां वली के वसीले से, फलां वली के नाम से, फलां वली के नाम से तुझसे मुराद मांगता हूँ, दुआ करता हूँ। तो ये जायज़ है, इसमें कहाँ कुरान की आयत और हदीस का इनकार होता है? जी ये इब्न तैमिया फतवा मजमुआ में लिख कर गए। अब इसके सिद्दीक खां हसन भोपाली दुआ करते हैं, किताब का नाम है हदियतुल महदी। तो वो लिखता है, ए इब्ने कय्यम मेरी मदद कर, ए काजी शौकानी मेरी मदद कर, ए मेरे दीन के रहनुमा मेरी मदद कर, मैं रोता हूँ, बुलबुलाता हूँ, ठंडी आहें भरता हूँ। तो ये मदद किससे मांग रहा है? इब्ने कय्यम इब्ने जौजी, जो इसके पीरो मुर्शिद थे जो मर गए। जी ठीक है, अब भरी पड़ी है इनकी किताबें। तभी तो मैंने कहा ना, ये अपने आप को गैर मुकल्लिदीन इसीलिए साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये किताबें हमारे सामने पेश ना करें। जी
समझ حضرت गए. جو یہاں پہ بھی جو اب ہو رہا شرک اب شرک ہاں اب جو شرک کی بات ہے تو شرک اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب تک سامنے والے کو وہ معبود نہ سمجھ لے. معبود نہ سمجھنا. اگر اس نے سجدہ بھی کر دیا اور اس کا عقیدہ یہ ہوا کہ اللہ کا بندہ اللہ کا ولی ہے تو اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا، اس کے اوپر حرام کا فتویٰ لگے گا، اس کو سمجھایا جائے گا. جب وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں اللہ کا بندہ سمجھ کر کے سجدہ کیا ہوں، تعظیمی سجدہ کیا ہوں، تو اس پہ حرام کا فتویٰ لگے گا. جی. اور جب وہ سمجھ جائے گا تو پھر نہیں لگے گا. یہاں تک کہ ہمارے اہل سنت والجماعت والے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر پہنچتے ہیں تو بھی خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کرتے ضرورت میں. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو شرک کے فتوے اور یہ بدعت کے فتوے لے کر کے بانٹ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں کلو کے حساب سے، ان کو خود شرک کی ڈیفینیشن نہیں معلوم ہے. ہاں ہر چیز میں شرک بدعت شرک بدعت. شرک تو شرک ایسا بدعت. لفظ ہو گیا ہے کہ شرک ہر کوئی. شرک تو ان کے لیے کھلونا ہو گیا، کسی کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں، ہاں قبر پجاری کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ قبر پجاری ہمیں کہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ بھوپال میں آپ گوگل پہ سرچ مار لینا، بھوپال میں صدیق خان حسن بھوپالی کی پکی مرگڑ بنا کے بیٹھے ہیں سنگ مرمر کی. ہاں بنا کے بیٹھے ہیں حضرت. دیکھا ہوں آپ کے ایک ویڈیو سے نکال کے سال دیکھا میں تھا میں. ہاں سنیے، سال میں ایک بار وہاں پہ یہ اہل حدیث اکٹھا ہوتے ہیں، مولانا جرجی سنگھ کا وہ بھی آتا ہے، اور وہاں پر محفل ہوتی ہے، سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہوتی ہے. جی. تو وہ کیوں بنائے تم جب یہ شرک بھی کرتے تو؟ اب اس کے بعد ابن تیمیہ کی قبر ہے پکی سنگ مرمر کی دمشق میں. جی. وہاں پر بھی یہی ان کا شان نزول ہے، سال میں ایک بار اکٹھا ہوتے ہیں. اور اس کے یہاں بعد پہ انہوں نے ابھی سائنس میں دہلوی کی قبر کو ابھی پکا کیا ہے. جی ابھی پہلے ہم کو کچی کیا، یہ پکا کر دیا. ہاں یہ فتویٰ دیتے ہیں حضرت خبر پکی نہیں بنانا ہے کہ یہ لوگوں کے اکابروں کے پورے مزار خبر میں پورے وہی پکے ہیں. وہی وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا آپ کو. اب دیکھیں آپ آگے چلیں گے تو ابھی انہوں نے بہار میں ابن تیمیہ یونیورسٹی بنائی ہے. جی بنائیے. اور ابن تیمیہ یونیورسٹی بنا کے وہاں سال میں سیرت نبی کے جلسے کرتے ہیں. تو سیرت نبی کے جلسے کرنا کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت نہیں ہے. کیا حضور سے ثابت ہے؟ نہیں ہے. یہ ابن تیمیہ ایک طرف تو تم کہتے ہو ہمارا عالم نہیں ہے، تو ابن تیمیہ کے نام سے مدرسہ کیسے بنایا تم نے؟ جی ہاں. کیا حضرت ابو بکر کے نام سے نہیں بنا سکتے تھے؟ حضرت عثمان کے نام سے نہیں بنا سکتے تھے؟ لیکن تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ابن تیمیہ تمہارا باپ ہے. لاکھوں صحابی تھے، صحابی کے کوئی ایک نام پہ رکھ سکتے تھے. وہی تو کہہ رہا ہوں نا. اب پھر تم سے جو پوچھیں کہ بھائی یہ ابن تیمیہ نے ایسے لکھا تو تم کہتے ہیں ہم اس کو مانیں گے نہیں. ابے تو یہ کیسا نہ ماننا اور ماننا ہوا؟ ایک طرف تو تم اس کی قصیدے پڑھ رہے ہو، ایک طرف کہہ رہے ہم نہیں مانتے. پتہ یہ لگا کہ یہ جو جماعت ہے یہ جاہلوں کی جماعت ہے، اور قرآن نے جاہلوں سے بحث کرنے کے لیے منع کیا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ سب سے بڑے جاہل ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں ابھی اس ریکارڈنگ میں بھی چیلنج ڈال دیتا ہوں، دنیا وہابیت میں کسی ماں نے اگر ایسا بچہ پیدا کیا ہے، میرا نمبر لے لے 9958618727. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں 9958618727. شریعت کا اصول بتائے، شریعت کا قانون بتائے، اپنا مسلک بتائے، مذہب بتائے، ماخذ بتائے. ٹھیک ہے جی. اور اب بریلویوں کا، اہل سنت والجماعت کا جو بریلوی حقیقت میں ہے، وہ جی. بریلوی جو اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، عورتوں کو مزاروں پہ نہیں لے جاتے، مزاروں پہ جا کے خرافات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میلاد النبی میں ڈی جے نہیں بجاتے، شادی بیاہ میں ڈی جے نہیں بجاتے، جبکہ شادی بیاہ میں ڈی جے اہل حدیث سب سے زیادہ بجاتا ہے. ہاں بجاتا ہے. میں خود بھی سب دیکھا ہوں. خرافات سے، سارے خرافات سے جو پاک ہیں، جو آج کل مزاروں پر ہو رہا ہے، جو مزاروں پہ عورتیں جا رہی ہیں، وہاں ڈی جے بج رہا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، وہ سب رافضیوں کا کام ہے. شیعہ کی ایک شاخ ہے رافضی، جنہوں نے ان پہ قبضہ کر رکھا ہے. جی. اور ان سے جھگڑا ہمارا بھی ہے. اور یہاں پہ وہ آئے میرے پاس، وہ وہابی آئے میرے پاس اور شریعت کا اصول قانون بتائے، اپنا مسلک بتائے، اپنا منہج بتائے، اپنا ماخذ بتائے، اور آ کر کے مجھ سے بات کر کے بریلویوں کا ایک بھی عمل بدعت ثابت کرنے والے کو ٹکٹ تو لکھ کر کے دوں گا اور منہ مانگا انعام بھی دوں گا. جی. اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس بھی حضرت یہ ایسے ہیں کہ کچھ میرے دوست احباب ہیں جو یہاں پہ مزار کے جو صاحبین ہوتے ہیں، جو سجادے ہوتے ہیں، وہ بالکل چہرے کو پورا تراش کے بالکل چھوٹا کر کے، تو ہم ان سے اعتراض کرتے ہیں حضرت یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ یہ حضرت کے اہل خانہ میں سے ہیں، اور آپ کے جو بھی بڑے بزرگ ہیں انہوں تو یہ تو حکم نہیں دینا، وہ تم کو کیا معلوم، ہم کو نہیں معلوم. یہ ہمارے لوگوں سے نہیں. سنیے، جو شخص سنت رسول کو ترک کرتا ہے، جی، چاہے وہ سید ہی کیوں نہ ہو، جی، اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی. نہیں کی جائے گی. جو شخص سنت رسول کو مخالفت کرتا ہے، جی،
اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، اس کو عالم کا درجہ نہیں دیا جائے گا، اس کو پیر و مرشد کا درجہ نہیں دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. جو شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ اب داڑھی کو کترتا ہے یا اس کا عمل ایسا ہے جو سنت کے خلاف ہے، جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھنے میں تاخیر کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کام کرتا ہے جو سنت شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو پیر و مرشد تو چھوڑو، پیر و مرشد کی مٹی کی دھول بھی نہیں مانا جائے گا. نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تو یہ کچھ پیر و مسئلہ، مرشد اپنے آپ کو پیر و مرشد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت دل کی نماز پڑھتے ہیں. دل کی نماز کیا ہوتی ہے سمجھ ارے میں نہیں بھائی آتا. یہ جہالت ہے، بہت جہالت بڑی ہے. جہالت ہے. جی ہاں جی حضرت. یہ جہالت ایسی ہے کہ یہ دین کو لے ڈوبے گی. سمجھے؟ بالکل. دل کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہاں سے تم نے لیا دل کی نماز پڑھتے ہیں؟ چلو تم نے دل کی نماز پڑھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہو؟ اب یہی کچھ سوالات ہیں حضرت جو ہم اگر کریں گے تو الٹا برسیں گے وہ ہم پہ. نہیں برسیں گے نہیں، یہی تو دور ہے. آج کی تاریخ میں مودی سرکار کے تعلق سے کوئی غلط بولتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ قانونی کارروائی. قانونی کارروائی ہوتی ہے. تو یہی حال ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں کہ ایسے جاہلوں کے بارے میں تم آواز اٹھاؤ گے نا تو اس سے بڑے جاہل تم کو دبا دیں گے. ہاں ویسے ہو رہا ہے حضرت. ہم بھی ٹھیک ہے. تو دین کا مذاق اور دین کا کھیل اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، نزدی، شیعہ، رافضیوں نے بنا کے رکھ دیا ہے. جی ٹھیک ہے. پیر و مرشد کا پتہ نہیں، پیر کو اس کو کہتے ہیں، جس کو بھی اس کو پیر بنا لو اور اس کو بریلوی کا جامع پہنا دو، یہ بریلوی ہے. سمجھ رہے؟ جی تو ان سب لوگوں سے بچیں، ایسے پیروں سے بچیں، اور ایسے پیرے کہیں مل جائے تو اس کو جوتوں سے مارے، جی اور حضرت. جوتوں سے مار کے اس کے منہ سے اگلوائے کہ تو کون سے دل کی نماز پڑھتا تھا، یہ بتا مجھ کو. وہی سب سمجھے نہیں حضرت سمجھے؟ ہمارے پاس آپ لوگوں سے کچھ سیکھے جو سوال کرنے کا جو مادہ ہم ہمارے اندر جو بنا رہے ہیں حضرت، تو وہ لوگوں کو برا لگ رہا ہی ہے. اب جیسا کہ تو کچھ برا آپ کی دیکھیے، ایک میں ریکارڈنگ کیا میں. بولوں؟ نہیں میرے کو بتائیے، آپ کسی بندر بولو گے تو وہ تو کھچیائے گا نا. ہاں ٹھیک ہے. کسی دیوبندی کو جب ہم کافر کہتے ہیں، عالم کو، کہ تو کافر ہے، اپنے اکابر کے فتوے یا اکابر کے جو فتوے لگے اس کی روشنی میں تو اس کو مسلمان بولتا ہے تو کافر ہے، تو کیسے بل آتا ہے وہ؟ جی حضرت بالکل صحیح ہے. تو جب تم کسی کی، اب ایک شرابی ہے، اس کو تم یہ کہو گے تو شراب پیتا، شراب چھوڑ دے، تو وہ شراب پی کے آپ پہ ہی چلائے گا. ہم پہ چلائے گا. ٹھیک ہے. ایک جواری ہے، تو جواری کو بولے گے تو جوا کھیلنا چھوڑ دے، تو وہ آپ ہی کے اوپر چلائے گا، میرے باپ کا کھیلتا ہوں کیا، ہاں مجھے کیا لینا بالکل دینا. بالکل چلائے گا حضرت. لیکن اگر ایک شرابی 4 نمازی کے بیچ میں بیٹھ جائے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہاں کر دیتا ہے. اس کے دل پہ چوٹ ماری جائے دھیرے دھیرے دھیرے. اب 4 آدمی ایک جاہل پیر کے پاس بیٹھے تو وہ جاہل ہی بنیں گے نا بھائی. جی بالکل. تو جاہل تو بنانے کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کی تاریخ نہیں میں. نہیں نہیں حضرت. آپ 1,00,000 روپے کسی کے سامنے رکھو، وہ آپ کی بولی بولنا شروع کر دے گا. جی. اور حضرت سمجھے؟ میرے پاس بھی یہاں پہ ہمارے کچھ رشتے دار یہاں میرے مکان سے کچھ کلومیٹر دور پہ ہیں، جن پہ دیوبندیت کا وہاں پہ بہت زیادہ دبدبہ تھا. تو آپ کی دعائیں ہیں، ہمارے کئی سنی علماء کے دعائیں حضرت. وہ لوگوں کو میں نے اپنے پیسوں سے، میں تو کچھ نہیں کیا حضرت، پھر بھی جو بھی کچھ بھی کرانے والا ہے اللہ کرانے والا ہے. کنز ایمان ان کو تحفتاً میں دے رہا ہوں حضرت. اور وہ لوگ پہلے تو دوسرے مخلدوں کے اور دوسرے اکابروں کے کتابیں پڑھتے تھے. تو آپ کی ایک ریکارڈنگ میں یا تو اور فاروق خان رضوی صاحب کی ریکارڈنگ میں میں نے پڑھا اور اس کو جانچا، دیکھا. یعنی کہ قرآن مجید میں پارہ 34 ہے اور سورہ 30 ہے، آل عمران، آیت نمبر 142 ہے. آیت کا مفہوم تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تو اس آیت کے ترجمے میں اللہ نہیں جانتا بول کے لکھا ہوا میں خود بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کے تعلق سے بتایا ہوں. تو وہ بولے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، اس کا مفہوم دیکھنا پڑے گا، اس کی شرح دیکھنا پڑے گا، اس کے ترجمے کا ڈیپتھ میں جانا پڑے گا. بولا نہیں، پہلے اس کے ترجمہ جب آپ قرآن میں کر دیے ہیں تو اس کا ترجمہ تو اللہ جانتا نہیں بول کے لکھے ہوا ہے نا. چلو تم اپنے انہوں بولے کہ چلو تم اپنے قرآن میں بتاؤ. بولا ہماری کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کنز ایمان شریف ہے. کنز ایمان شریف میرے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ ہے، پہلے وہ بتایا، پھر بعد میں کنز ایمان شریف میں کچھ مطلب مقدار میں، مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ تو میں کچھ کام نہیں کر رہا ہوں حضرت. تو وہاں سے کنز ایمان لے کے میں ان کو تحفہ دیا ہوں اور اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ جیسے بھائیوں کی دعا ہے، آج وہ کنز ایمان کئی ترجمہ پڑھتے ہیں حضرت.
تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش میں کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے، اور آپ لوگوں کا تو ساتھ ہے ہی ہے انشاءاللہ، اور جتنی ہو سکے آخری سانس تک اسی کوشش پہ اپنی جان بھی دینے کا تیار ہوں حضرت۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔